الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا کام بولنا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت میں کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان کا دل کسی چیز سے محبت نہ کرے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو پھر مخلوق سے کیوں کرے؟ اللہ سے کرے جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ شاعر نے کہا سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، سونی شکل تے عاشق ہونا ایک ہی ہے دانائی، عاشق بن اس رب سونے دا جس نے شکل بنائی۔ محبت کرنے کی عام طور پر 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ خوبصورتی۔ اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ خوبصورتی اچھی لگتی ہے، خوبصورت شکل ہو، خوبصورت شخصیت ہو، خوبصورت لباس ہو، خوبصورت بلڈنگ ہو، خوبصورت پھل ہو، کوئی چیز بھی خوبصورت ہو تو فطرت اللہ نے بنائی ہے اچھی لگتی ہے۔ اب اگر خوبصورتی کوئی معیار سب میں تو ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت کتنے خوبصورت ہوں۔ جس پروردگار نے خوبصورتی کو پیدا کیا اس کی اپنی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت ہیں، اور واقعی جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کو سب سے زیادہ مزہ آئے گا اللہ کے دیدار کا۔ جنت کی چیزوں کا مزہ اتنا نہیں ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مزہ ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی بہت تفصیل لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دیدار کے لیے ایک جنت میں بلائیں گے، اور وہاں جب دیدار کروائیں گے تو نور کی ایک آندھی اٹھے گی۔ جیسے ہمارے ہاں آندھی اٹھتی ہے نا تو مٹی ہر طرف اڑتی ہے، کوئی باہر ہو بندہ تو اس کے چہرے پہ مٹی لگ جاتی ہے۔ وہاں نور کی آندھی ہوگی اور ہر بندے کے چہرے کے اوپر نور کی ایک تہ جم جائے گی۔ اس کی وجہ سے جنتیوں کی خوبصورتی اتنی بڑھ جائے گی کہ جنتی مخلوق ان کے حسن کو دیکھ کے حیران ہوں گے۔ آج تو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جنت کی مخلوق اتنی خوبصورت ہے، بلکہ امام غزالی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی مخلوق کی خوبصورتی کو دیکھے گا تو حیران ہو کے 70 سال تک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا۔ لیکن جب جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا تو ان کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب وہ لوٹ کے اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو جنتی مخلوق ان کو 70 سال تک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہے گی۔
اب آپ بتائیے کہ جس پروردگار کے دیدار سے جنتی کا حسن اتنا بڑھ جائے گا، اس پروردگار کے حسن کا کیا آنا ہے؟ اسی لیے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 9 لاکھ سال تک دیدار کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 1 منٹ آدھا منٹ، 9 لاکھ سال تک۔ اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جنت کا دیدار پھر ختم کیسے ہوگا؟ حکیم علامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار کروائیں گے اور جنتی دیدار کریں گے تو دیدار ختم کیسے ہوگا؟ اگر ہم کہیں کہ اللہ دیدار کروانا بند کر دیں گے جبکہ جنتی دیکھنا چاہیں گے تو اس میں شبہ بخالت ہے۔ یہ تو بخیل آدمی ہوتا ہے کہ محب دیکھنا چاہتا ہے، محبوب چہرہ ہی نہیں دکھاتا، اور اگر محبوب چہرہ دکھاتا ہے اور محب دیکھنا نہیں چاہتا تو یہ اس کے لیے باعث خجالت ہے، ندامت کا باعث ہے کہ محبوب چہرہ دکھائے اور دیکھنے والا ہی نہ دیکھے۔ تو اب یہ ختم کیسے ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب اللہ چاہیں گے یہ میرا دیدار کریں تو اللہ تعالیٰ جمال کی تجلیات فرمائیں گے تو سب دیدار کریں گے، اور جب اللہ چاہیں گے کہ نہیں اب یہ باقی چیزوں کے جو ہے وہ استعمال میں متوجہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ جلال کی تجلی فرمائیں گے تو وہ سب متوجہ ہو جائیں گے جنت کی چیزوں کے، نہ ادھر اعتراض ہوگا نہ ادھر اعتراض ہوگا۔ تو بہرحال اگر ہم پہلی بات کو دیکھیں کہ خوبصورتی کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں کہ جو خوبصورتی کا پروردگار ہے اور جو اس بات کا اہل ہے کہ بندہ اس سے محبت کرے۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ کسی کا مال۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے نا، لوگ ان کے ساتھ تعلق بنانا پسند کرتے ہیں، بلکہ ان کے کارڈ جیب میں لیے پھرتے ہیں، جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ میرے دوست ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پاس کتنا مال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے سب اللہ کے ہیں۔ دنیا میں جتنا سونا ہے وہ کس کا؟ جو تانبا ہے کس کا؟ جو چاندی ہے کس کی؟ جو ہیرے جواہرات ہیں وہ کس کے؟ اگر اسی کو دیکھنا ہے تو پھر دل کہتا ہے کہ محبت اگر کرنی ہے تو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے کہ جس کے پاس تمام خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ ہوتا ہے کسی کا کمال۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی اچھا کھیلتا ہو نا تو اس کے نمبر کے بچے جو ہیں وہ بنیانے پہنے پھرتے ہوتے ہیں کمال کی وجہ سے۔ اب اللہ رب العزت کے پاس کتنا کمال ہے، سبحان اللہ، ہم تو سوچیں تو حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ساری دنیا کے سمندر اگر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں اگر ان کی قلمیں بنائی جاتی ہیں، اور جتنے سمندر کا پانی ہے اتنے 7 سمندر اور لا کے ان کی سیاہی بنائی جاتی، ان قلموں سے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ اب جس پروردگار کے کمالات کا یہ عالم ہے تو دل کہتا ہے کہ محبت کرنی ہو تو انسان اللہ سے محبت کرے۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے جود و احسان۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، کہ جو اس کے ساتھ احسان کرے اس سے محبت ہوتی ہے۔ ہم نے تو درندوں میں دیکھا کہ شیر ایک درندہ ہے لیکن جو اس کو پالتا ہے کھانا دیتا ہے تو شیر اس کا بھی لحاظ کرتا ہے، وہ شیر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے تو شیر اسے کچھ نہیں کہتا۔ اگر ایک درندہ اتنا احساس کرتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر احسانات کتنے ہیں، آپ ذرا غور تو کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اللہ تعالیٰ نے صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ تعالیٰ نے کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو دنیا میں ہم عزتوں پر زندگی گزار رہے ہیں یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے۔ تو دل کہتا ہے کہ محبت کرنی ہے تو انسان اللہ سے محبت کرے، چاروں وجوہات پہ نظر کریں تو دل گواہی دیتا ہے کہ محبت کرنے کی اگر اہلیت ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت ہے۔ اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے بہت لوگ آئے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب مدینہ تشریف لا کر پہلا خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا پہلا خطبہ تھا مدینہ میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے محبت کریں کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحابہ کرام اللہ رب العزت سے ٹوٹ کے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی تو ایسے بھی تھے کہ جن کو دیکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ سوچیے وہ کیسا خوش نصیب آدمی ہوگا کہ نبی علیہ السلام گواہی دے رہے ہیں کہ اس کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے تو زندگی کا مزہ آ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، قریب سے ایک آدمی گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے یہ پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے پیارے الفاظ میں کی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا۔ فرمایا اے بھائی ذرا ایک مرتبہ یہ الفاظ پھر کہہ دو۔ اس نے کہا کہ اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ دے دو۔ اس نے پھر پڑھا، دل پھر مچل گیا۔ اے بھائی ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ اب کیا دیں گے؟ بقی آدھا ریوڑ بھی دے دو۔ پھر اس نے پڑھا تو ابراہیم علیہ السلام کا دل کہا کہ اے اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ تیری تعریفیں کرتا رہے اور تیرا خلیل تیری تعریفیں سنتا رہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب تو ریوڑ مجھے دے دیا، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا کہ تمہیں اس ریوڑ چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، میں تمہارا ریوڑ چرایا کروں گا، تم مجھے یہ اللہ کی تعریف پھر سنا دو۔ اس نے کہا مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ رب العزت نے بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو میرا خلیل میرے نام کے کیا نام لگاتا ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو ایسے ہوتی ہے۔ اس امت میں بھی ایسے عاشقین گزرے ہیں، ان کے حالات پڑھیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ یا اللہ آپ کی ایسی محبت۔ چنانچہ ایک مرتبہ دو حضرات کو ایک عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ ان کے جرنیلوں نے بتایا کہ یہ دونوں مسلمان
اتنے دلیر لوگ ہیں کہ اگر یہ ہمارے دین پہ آ جائیں تو ہماری فوج کے کمانڈر بن جائیں گے. تو کوئی ہیلہ اختیار کرے کہ یہ ہمارے دین پہ آ جائیں. اس نے دعوت دی, انہوں نے قبول نہ کی. اس نے کہا اچھا اب ان کو نا ڈراؤ دھمکاؤ. چنانچہ اس نے ان کو کھڑا کیا اور تیر اندازوں کو کہا کہ بھئی ان کے اوپر تیر اس طرح چلانے ہیں کہ ان کے قریب سے تیر گزرے ان کو نہ لگے. مقصد تھا ان کو خوف زدہ کرنا. اب وہ کھڑے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے. کوئی دائیں سے گزر رہا ہے, کوئی بائیں سے, کوئی سر کے قریب سے, کوئی کان کے قریب سے. پھر اس نے کہا جی اب بتاؤ. نہیں ہم تو اپنے دین کو نہیں چھوڑے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا ایک بڑے برتن کے اندر تیل کو گرم کیا جائے. مقصد اس کا یہ تھا کہ تیل گرم کر کے میں ان کو ڈراؤں گا کہ تمہیں ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیں گے ورنہ تم ہمارا دین قبول کر لو. یہ ڈر جائیں گے. جب اس نے تیل گرم کروا لیا, تیل کھولنے لگا, تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے دین کو قبول کرو ورنہ میں تمہیں اندر ڈال دوں گا. نہیں ہم نہیں قبول کریں گے. اس نے ان میں سے ایک کو تیل کے اندر ڈلوا دیا. جب تیل کے اندر ڈلوایا تو آپ جانتے ہیں کہ گوشت کو تیل میں ڈالیں تو کباب ہی بن جاتا ہے. اب جو بندہ باہر کھڑا تھا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بادشاہ سمجھا کہ یہ گھبرا گیا ہے, اب یہ میری بات مان لے گا. اس نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ڈر گئے ہیں کہ مجھے بھی تیل میں ڈال دیا جائے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ کم وقت میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم یہ ڈال دے گا اور میری جان چلی جائے گی. تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے. تم ایک دفعہ ڈالو گے میری جان چلی جائے گی. کاش جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں میری اتنی جانیں ہوتی, تم اتنی مرتبہ مجھے ڈالتے, میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کو ثبوت کر دیتا. تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ پھر اللہ سے کس طرح محبت کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ دو بندے ایسے ہیں جن کی محبت پہ اللہ ناز کرتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں. ایک بندہ وہ کہ ایک جماعت سفر سے آ رہی تھی, سب تھکے ہوئے تھے, آ کے سو گئے. ایک آدمی نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑا ہو گیا. اللہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے, یہ بھی تھکا ہوا تھا, چاہتا تو سو سکتا تھا, میری محبت نے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیا, لہذا یہ میرا کتنا پیارا بندہ ہے. اور دوسرا بندہ نوجوان ہے, خوبصورت بیوی پاس ہے, مگر وہ اس کے ساتھ مشغول ہونے کی بجائے تہجد کے لیے اٹھتا ہے. تو جو نوجوان تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ اس پہ فخر فرماتے ہیں یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے, میری محبت نے اس کو کھڑا کر دیا. اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں ہوں جن کی محبت پہ اللہ فخر کر رہا ہے. شاعر کہتا ہے تیرے عشق نے مجھے غم دیا, تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. وہ مقام آئے میرے خدا, میرے عشق پہ تجھے ناز ہو. اللہ ہمیں ایسا مقام دے کہ ہماری محبت پہ اللہ ناز فرمائے. میرا کتنا اچھا بندہ ہے. جس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس کی چند نشانیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی نشانی کہ اس کو نماز میں لطف اور مزہ آتا ہے. اس لیے کہ نماز جو ہے نا آج کے دور میں سمجھنے کے لیے ویڈیو کال کی مثال ہے. ویڈیو کال کریں نا تو پھر
بیٹے کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور بندہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، جی چاہتا ہے ماں کا کہ میں لمبی بات کروں۔ اسی طرح جب انسان نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کرواتے ہیں، اور جو تلاوت کرتے ہیں انسان وہ اللہ سے ہم کلامی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا جی چاہتا ہے کہ ہم زیادہ لمبی نماز پڑھیں اور بار بار نماز پڑھیں۔ ہم تو 5 نمازیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ان کا دل نہیں بھرتا۔ وہ پھر اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، پھر دل کی جو ہے نا وہ چاہت پوری نہیں ہوتی۔ اب میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، اب میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، اب میں شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں، اب میں توبہ کے نفل پڑھ رہا ہوں، تو نماز پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر اور وہ پڑھتے ہیں سواد کی خاطر۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو کیا پتا کہ یہ نیکیوں کا حساب کیا ہوتا ہے، تو اللہ کی محبت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمیں نماز کا لطف اور مزہ آ جائے۔ ایک دوسری نشانی ہوتی ہے، وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، رات پویتے بے دردانوں مٹھی نیند آوے، رات پویتے بے دردانوں مٹھی نیندر آوے، درد مندانوں یاد سجڑ دی سکھیں آن جگاوے۔ جو درد مند ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کو یاد سجن کی جگا دیتی ہے۔ وہ رات کے آخری پیر میں اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ ہمیں بھی تہجد کا لطف اور وہ مزہ عطا فرمائے۔ اور ایک دوسری نشانی کہ ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، یہ عاشق کی پکی نشانی ہے۔ عاشقانہ شش نشانی ہے پسر، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، یہ چشم تر رہتی ہے۔ عاشقانہ شش نشانی ہے پسر، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، کم خورن کم خفتن و خفتن حرام۔ تھوڑا کھاتے ہیں، تھوڑا بولتے ہیں، اور نیند تو ان کے اوپر کوئی حرام ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کی محبت میں رونا ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ عاشق دا کم رونا دھونا، تے بن رون نہیں منظوری۔ عاشق دا کم رونا دھونا، تے بن رون نہیں منظوری۔ دل روے چاہے اکھیاں روون، تے وچ عشق دے رون ضروری۔ کوئی تے رون دے دید دی خاطر، تے کوئی رون دے وچ حضوری۔ تے آزم عشق وچ رونا پیندا، بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری۔ اور یہ رونا بڑی نعمت ہے۔ شاعر کہتا ہے، جیڑا لطف ہے رون اندر، وچ بیان نہ آوے۔ جیڑا لطف ہے رون اندر،
وچ بیان نہ آوے رونا دل دی میل اتارے نال رٹھڑے یار مناوے تے یاد خدا وچ رومن والا کدی دوزخ وچ نہ جاوے۔ اللہ کی محبت میں ایک آنسو اگر گرا ہوگا نا، ایک آنسو، تو یہ ایک آنسو کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک آنسو، پوری زندگی میں ایک آنسو اللہ کی محبت میں نکلا تو یہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کی محبت ایسی نعمت ہے۔ ہم بھی اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ آج خوبصورت بیوی مانگنے والے بڑے، بڑا گھر مانگنے والے بڑے، اچھی نوکری مانگنے والے بڑے، دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے، آج اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ نظر آتا ہے کوئی نوجوان جو رات کے آخری پہر میں اللہ سے رو رہا ہو، یا اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ میں اب اپنی بات کو ذرا سمیٹتا ہوں، عربی کے چند اشعار آپ کو سناتا ہوں۔ شاعر نے کہا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کی قسم، نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ غروب ہوا، مگر تو ہی میری سوچ میں اور میرے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی۔ اور میں کبھی اپنی دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب میری دوستوں کی محفل میں میں تیرا ہی تو تذکرہ کر رہا ہوتا ہوں۔ وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ۔ اور میں نے کبھی پیاس کی شدت کے وقت میں پیالے سے پانی نہیں پیا مگر پانی میں تمہاری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں۔ وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا طَرَبًا إِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونٌ بِأَنفَاسِي۔ اور میں نے کبھی خوشی میں اور غم میں تمہارا تذکرہ نہیں کیا مگر میری سانسوں میں تمہاری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسی محبت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اب آپ نے عربی کے اشعار تو سنے، ذرا فارسی کے بھی سن لیجئے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے چاہنے والے کیسے کیسے فرماتے ہیں۔ جان سے تن بردی و در جانی ہنوز۔ اے محبوب تو نے میرے جسم سے میری جان تو نکال دی اور خود میری جان بن گیا۔ جان سے تن بردی و در جانی ہنوز درد ہا دادی و درمانی ہنوز۔ اور درد تو آپ نے مجھے دی مگر اس درد کا علاج بھی تو آپ ہی ہیں میرے محبوب۔ جان سے تن بردی و در جانی ہنوز درد ہا دادی و درمانی ہنوز۔ عاشقا راسی نام بشکافتی۔ اے محبوب تیری پلکوں نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔
ہم چنی در سینہ پنہانی ہنود، اور اس چیرے ہوئے سینے میں محبوب تو ہی تو چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب تو نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو خراب کر کے رکھ دی۔ خراب کرنے سے کیا مراد؟ کہ پہلے میرے دل میں دنیا تھی، مال کی محبت تھی، لوگوں کی محبت تھی، آباد تھا دل ہر چیز سے، اور تیری نگاہ کی ناز جو اٹھی تو اس نے سب کو مٹا کے رکھ دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، وَأَنْدَرِي ویرانہ سلطانی ہنود، مگر اس ویرانے میں اے محبوب ابھی بھی سلطانی تو آپ ہی کی ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب تو نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم بتائی ہے کہ دونوں عالم کی قربانی دو تمہیں میں مل جاؤں گا۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنود، محبوب قیمت بڑھا دیجئے، بہت سستا سودا آپ نے بتایا۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی محبت میں دو عالم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو سرائیکی زبان کے بھی چند اشعار سنوں گا۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کہانی مول نہ بھانی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، یعنی الف کے علاوہ جو ہے وہ ماں سوا بیٹے ہیں۔ اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیم دل کھس و میاں جی، الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے۔ بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف لیم دل کھس و میاں جی، بیٹے دی میں کلوڑ نکائی، الف کی تم بے وس و میاں جی، عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھر سوں، روز نوی ہم چس و میاں جی، اللہ ہمیں بھی یہ چس عطا فرمانا۔ اس کے لیے بندے کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے۔ انشاءاللہ جب محنت کریں گے، اللہ کی یاد کریں گے، ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، عبادت کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیں گے۔ اب اس موقع پہ میں شاکر شجاع آبادی کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں۔ تو ہمت کرتے ہمت دا سلا جانے خدا جانے، تو ہمت کرتے ہمت دا سلا جانے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھتے ہوا جانے خدا جانے، کہ پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، کہ پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ خدا دعا جانے خدا جانے۔ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اللہ مہربانی فرما ہی دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے، اعلان کرو میرے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے، اے اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے۔
فرشتہ پوچھے گا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ یا اللہ ہم حافظ تھے، ہم عالم تھے، ہم نے مدرسے میں پڑھا، ہم نے طبی جماعت میں 4 مہینے لگائے، ہم تو خانقاہ میں ذکر کے لیے جاتے تھے، ہم نے داڑیاں رکھی، ہم نے لوگوں کی باتیں سنی، ہم آپ کی محبت میں زندگی گزار کے آئے ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے ہاں میرے بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے نیکی پہ زندگی گزاری، میری یاد میں گزاری، لہٰذا اب ان کو کہہ دو کہ ان سے حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، یہ بلا حساب جنت چلے جائے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، یعنی اگر سادہ کاغذوں کی میں جلد بنا دوں تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کوئی کہتا۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے، کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھل گلاب نہ ہوندے، تے جیکر یاری لائیے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوندے۔ اور اے بلے شاہ اگر یاری لگائیں تو پھر یاروں سے حساب نہیں ہوتے، یار سے حساب لیتے ہوئے بندے کو حیا آتی ہے۔ تو جو اللہ سے یاری لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب نہیں لیں گے، اس کو بلا حساب جنت عطا فرمائے۔ آج جو مجاہدہ کر رہے ہیں اس مجاہدے کا ہمیں اجر قیامت کے دن ملے گا، پھر احساس ہوگا ہم کتنا بڑا کام کر کے آئے کہ ہم اللہ کی محبت میں زندگی گزار کے آئے۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی۔ بھوگ بھوگنے سے مراد جو مجاہدے یہاں کی ہیں نا، اس کی جزا قیامت کے دن ملے گی۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسے، سب تھکاوٹیں اتر جائیں گی جب اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں اس کی جزا ملسی، تھکیڑے سارے لے ویسے، نبی ملسی خدا ملسی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی جو ہے وہ قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔